أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم ماشاءاللہ اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم عبدالحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ساڈے وال سونیا نگاہ کدوں ہونیا ساڈے وال سونیا نگاہ کدوں ہونیا دسو منظور دعا کدوں نیا ساڈے وال
سونیا ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے بوسے تیرے قدماں نوں او دتے جنہاں راواں نے دتے جنہاں راواں نے ساڈے نصیباں وچ راواں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیاں رو رو ساری عمر جدائیاں وچ گالی ہن ساڈی زندگی دی شام ہون والی ہن ساڈی زندگی دی شام ہون والی ہجر دے بیماراں نوں ہجر دے بیماراں نوں شفاواں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیاں نگاہ کدوں ہونیاں دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیاں او تکیاں جدائی دیاں تپاں دل ساڑیا تکیاں جدائی دیاں تپاں دل ساڑیا ایڈی گال دس دے خدائی دیا لاڑیا خدائی دیا لاڑیا تپاں کدوں مکنیاں تے چھاواں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیاں آقائے حسدراں نے سینے وچ پالیاں آقائے حسدراں نے سینے وچ پالیاں چما گا میں آ کے چما گا میں جا کے کدوں روزے دیا جانیاں چما گا او چما گا میں جا کے کدوں روزے دیا جانیاں روزے دیا جانیاں سجن تے او سجن تے تیریاں عطاواں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیاں نگاہ کدوں ہونیاں دسو منظور اے دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، تو نے ہمیں اپنا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، صحبت، مل بیٹھنا نصیب فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، تو نے اپنی یاد کی محفل میں بٹھایا۔ یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کا شکر، اس نے ہمیں اپنی یاد کی محفل میں بٹھایا۔ یہ محفل زبان سے ذکر کرنے کی جگہ نہیں، بلکہ اپنے دل میں، دل کو دیکھنے کی، اپنی کیفیت کو پہچاننے اور اپنے اندر کے سفر کو سمجھنے کی جگہ ہے۔ بات بہت سادہ ہے، لیکن اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم دنیا کے ہر کام کو مرحلوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ گھر بنانا ہو تو پہلے نقشہ بننا، پھر بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر دیواریں اٹھتی ہیں، پھر چھت آتی ہے، پھر رنگ و روشنی ہوتی ہے۔ کوئی انسان پہلے چھت نہیں ڈالتا اور بعد میں بنیاد نہیں رکھتا۔ سفر کرنا ہو تو پہلے ارادہ بنتا ہے، پھر راستہ دیکھا جاتا ہے، پھر سامان تیار ہوتا ہے، پھر انسان چلتا ہے۔ اگر راستے میں مسئلہ آ جائے تو انسان دیکھتا ہے خرابی کہاں ہے، گاڑی میں، راستے میں، پٹرول میں یا ڈرائیور میں۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی ہر عمل اچانک نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے سوچ آتی ہے، پھر سوچ سے خیال بنتا ہے، پھر خیال سے احساس پیدا ہوتا ہے، پھر احساس سے کیفیت بنتی ہے، پھر کیفیت زبان پہ الفاظ بن کے آتی ہے، اور پھر الفاظ کے بعد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اکثر صرف آخری دو چیزیں دیکھتے ہیں، انسان نے کیا کہا، انسان نے کیا کہا، لیکن ذکر والا آدمی صرف الفاظ اور عمل نہیں دیکھتا، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ لفظ میرے اندر کہاں سے آیا، یہ غصہ کس سوچ سے پیدا ہوا، یہ سختی کس خیال سے بنی، یہ بے سکونی کس احساس سے اٹھی۔ ایک آدمی کام سے گھر آیا، تھکا ہوا تھا، پریشان تھا، دل پہلے ہی بھرا ہوا تھا۔ گھر میں کسی نے معمولی سی بات کہہ دی، بات بڑی نہیں تھی، لیکن اس کے اندر پہلے سے تھکن، پریشانی اور دبا ہوا غصہ موجود تھا۔ اس نے فوراً سخت جواب دے دیا۔ بعد میں گھر والوں نے کہا
آپ نے ایسی بات کیوں کہی؟ وہ کہنے لگا بس منہ سے نکل گئی۔ لیکن حقیقت یہ بات صرف منہ سے نہیں نکلی، وہ پہلے سوچ میں آئی، پھر خیال بنی، پھر احساس میں بدلی، پھر کیفیت بنی، پھر زبان سے نکلی۔ زبان تو صرف دروازہ تھی، اصل بات اندر کے کمروں میں تیار ہو چکی تھی، اور یہی انسان کا اندرونی سفر ہے۔ اسی لیے اگر انسان صرف زبان کو روکنے کی کوشش کرے تو مسئلہ آدھا حل ہوتا ہے۔ اگر وہ کیفیت کو دیکھے گا تو مسئلہ زیادہ سمجھ آئے گا، لیکن اگر وہ سوچ اور خیال کی جڑ تک پہنچ جائے تو اصلاح کا اصل دروازہ کھل جائے گا۔ غور کریں تو ذکر کی محفل ہمیں اپنے اندر اترنا سکھاتی ہے۔ جب کوئی سخت لفظ زبان پہ آنے لگے تو رک کر دیکھو، یہ لفظ محبت سے آ رہا ہے یا انا سے؟ یہ لفظ اصلاح کے لیے ہے یا غصے کے لیے؟ یہ لفظ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا نفس کے دفاع کے لیے؟ جب کوئی عمل کرنے لگو تو رک کے دیکھو، میری نیت کیا ہے؟ میرا دل کس کیفیت میں ہے؟ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ میں خیر پھیلا رہا ہوں یا دل کو توڑ رہا ہوں؟ جب انسان اپنے عمل کو دیکھتا ہے وہ اصلاح شروع کرتا ہے۔ جب انسان اپنے الفاظ کو دیکھتا ہے وہ احتیاط شروع کرتا ہے، اور جو انسان اپنی کیفیت کو دیکھتا ہے وہ بیدار ہونا شروع ہوتا ہے، اور جو انسان اپنی سوچ کو دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف لوٹنا شروع کرتا ہے، کیونکہ سوچ کا رخ بدل جائے تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اگر سوچ شکایت والی ہو تو نعمتوں میں بھی کمی نظر آتی ہے، اگر سوچ شکر والی ہو تو کمی میں بھی اللہ کا کرم نظر آتا ہے، اگر سوچ نفرت والی ہو تو اچھائی میں بھی عیب نظر آتا ہے، اگر سوچ محبت والی ہو تو کمزور انسان میں بھی اللہ کی مخلوق نظر آتی ہے۔ ایسے ہی دو آدمی بیٹھے تھے، ایک کو انتظام، آواز، لوگ، ہر چیز میں کمی نظر آتی تھی، دوسرا کہتا ہے اللہ کا شکر، میں اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہوں، محفل وہی، جگہ وہی، ذکر وہی، لیکن اندر کا رخ مختلف۔ اسی لیے انسان کا اصل سفر باہر نہیں اندر ہے۔ ذکر انسان کو اندر سے جگاتا ہے، ذکر انسان کو اپنی کیفیت دکھاتا ہے، انسان کو اپنی سوچ پہچاننے کی توفیق دیتا ہے، ذکر انسان کو اللہ کی طرف موڑتا ہے۔ جب انسان اللہ اللہ کرتا ہے تو صرف زبان حرکت نہیں کرتی، دل کو بھی پیغام جاتا ہے کہ تیرا اصل سہارا اللہ ہے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو دل کو پیغام جاتا ہے کہ میرے اندر جو جھوٹے سہارے انا، خوف، غصہ اور تکبر ہے ان سب کو ہٹانا ہے۔ غور کریں تو سوچ، خیال، احساس، کیفیت، الفاظ، عمل، ہم
کوئی بھی بات پکڑے، کوئی ایک بات کو غور کرے، کوئی غصہ، کوئی شکایت، کوئی ناراضگی، کوئی بے چینی، پھر اپنے آپ سے پوچھیں یہ عمل کہاں سے شروع ہوا؟ اس سے پہلے میرے الفاظ کیا تھے؟ الفاظ سے پہلے میری کیفیت کیا تھی؟ کیفیت سے پہلے احساس کیا تھا؟ اور احساس سے پہلے کون سا خیال تھا؟ اور خیال سے پہلے میری سوچ کس طرح تھی؟ یہ سوال انسان کو اپنے اندر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر سوچ اللہ کی طرف سے ہو تو خیال پاک ہوتا ہے، خیال پاک ہو تو احساس نرم ہوتا ہے، احساس نرم ہو تو کیفیت خوبصورت ہوتی ہے، کیفیت خوبصورت ہو تو الفاظ میٹھے ہوتے ہیں، الفاظ میٹھے ہوں تو عمل میں رحمت آتی ہے، اور جب عمل میں رحمت آ جائے تو انسان دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ذکر والے انسان کی پہچان یہی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر دل کو سکون ملے، اس کی زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، اس کے چہرے سے نرمی ظاہر ہو، اس کے عمل سے اللہ کی یاد آئے۔ دعا ہے یا اللہ، اے اللہ ہماری سوچ کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے خیال کو خیر والا بنا، اے اللہ ہمارے احساسات میں نرمی عطا فرما، اے اللہ ہماری کیفیت کو ذکر والی کیفیت بنا، اے اللہ ہماری زبان کو نرم، پاک اور خیر والی زبان بنا، اے اللہ ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے قابل بنا، اے اللہ ہمیں ایسا ذکر عطا فرما جو صرف زبان پہ نہ رہے بلکہ دل میں اتر جائے۔ یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی آدم بھائی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب انسان کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، دل اور روح میں پاکیزگی ہوتی ہے، اور دل اور روح میں جب انسان کے مثبت خیالات ہوتے ہیں تو اس سے پھر سوچ مثبت بنتی ہے، سوچ پاکیزہ بنتی ہے، اور جب سوچ مثبت اور پاکیزہ بنتی ہے تو پھر احساسات بھی پاکیزگی والے ہوتے ہیں، مثبت ہوتے ہیں، برکت والے ہوتے ہیں، خیرخواہی والے ہوتے ہیں۔ احساس کے بعد پھر اس کے بعد جو خیالات بنتے ہیں وہ بھی مثبت اور پاکیزہ بنتے ہیں، اور خیرخواہی والے بنتے ہیں، امید والے بنتے ہیں، اور جو خیالات مثبت اور پاکیزہ اور اس طرح کے بنتے ہیں تو پھر الفاظ بھی اسی طرح کے مرتب ہوتے ہیں، زبان پر بھی پھر وہی پاکیزگی آتی ہے، وہی مثبت آتی ہے، مثبت الفاظ آتے ہیں، اور پھر وہ الفاظ دلوں کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں، روحوں کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے اسباب میں سے وہ سبب بنتے ہیں۔ اور اگر اس کے برخلاف ہو، نیگیٹیوٹی ہو، تو پھر ہر چیز ہی نیگیٹیو ہوتی چلی جاتی ہے، پھر الفاظ دلوں کو توڑنے والے، دلوں کو دکھانے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے نکلتے ہیں، اور پھر ہم سنتے ہیں اکثر لوگوں سے کہ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے، جو اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ تو اندر اگر ذکر اور اللہ کی رحمت سے امید، اللہ پر توکل، اللہ کی یاد اگر دل میں بس جائے، اندر پاکیزہ ہو جائے، اندر کی دنیا سنور جائے، تو پھر ظاہر خود بخود سنور جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی باتوں کی ہمیں مزید سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ،
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا ستار یا غفار یا رحمان یا رحیم 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 مالک تیرے بندے تیری بندیاں تیرے ذکر کے لیے تیری یاد کے لیے جمع ہوئے، ہمارا جمع ہونا قبول فرما، ہمیں استقامت عطا فرما، ہماری ذکر کی باتیں قبول فرما، خطائیں معاف فرما، غلطیاں کوتاہیاں درگزر فرما۔ مالک سجدوں میں پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما، دلوں میں اپنی یاد عطا فرما، روح کو پاکیزہ فرما، سوچوں کو مثبت فرما۔ مالک دل کی پاکیزگی عطا فرما، دل کی طہارت عطا فرما، دل میں اپنی یاد عطا فرما، اپنا ذکر عطا فرما، شکر کی کیفیت عطا فرما۔ مالک کریم ہمیں اپنا اندر ہمارا باطن ہمیں سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہم سب کے آل و اولاد نسلوں پر کرم فرما، ہم سب کو خیر اور برکت اور رحمت عطا فرما، خیر اور برکت بانٹنے والا بتا۔ اے مالک کریم ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ معاف فرما، امت محبوب کو بخش دے، امت محبوب پر رحم فرما دے، امت محبوب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ مشکلات، تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں، قرض داریاں، بے روزگاریاں، گھریلو ناچاکیاں، طرح طرح کی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ مالک اپنے حفظ و امان میں رکھ، اپنے رحمت سے امیدوار رکھ اور اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔